بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الناس نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جی النوع السابع أسماء تجزم الفعل المضارع حالة كونها مشتملة على معنى إن وتدخل على الفعلين ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع وهي 9 أسماء من وما وأي ومتى وأينما وأنا ومهما وحيثما وإزما انا ہے انا أنا أنا فمن وهو لا يستعمل إلا في سبيل الأقول. اور ای بھی نہیں ہے، یہ ایون ہے، ایون. اچھا جی. من وما وأي ومتى وأينما وأنا ومهما ہے یہ مہما مہما ومهما وحيثما وإزما. جی فمن وهو لا يستعمل إلا في ذوي مجہول العقول. پڑھیں گے اس کو، مجہول پڑھیں گے اس کو. لا يستعمل إلا جی في ذوي العقول. نحن من يكرمني أكرمه أي يكرمني زيد ہے أكرمه. نا، ان شرط شرط کے معنی میں آئے گا نا. ای سے پچھلی مثال کی توضیح کر رہے ہیں، تو وہ شرط کے معنی میں ہے، تو یہ جملہ بھی ان آئے گا نا، ان شرط کے معنی. إن يكرمني زيد أكرمه وإن يكرمني أمر أمر أكرمه أمر أكرمه. وما وهو لا يستعمل إلا في غير ذوي العقول غالبا. نحو ما ما تشتري ما اشترى يشتري ما تشتري أشتري ما تشتری ما تشتری اشتری. ما تشتري أشتري أي إن تشتري الفرس أشتري الفرس وإن تشتري الثوب أشتري الثوب. وأي وهو لا يستعمل إلا في ذوي العقول وتلزمه الإضافة مثل یہ أيهم. باب سامی سے ہے، باب سامیہ سے لازم یلزم. أجل. وتلزمه وتلزمه الإضافة مثل جی أيهم يضربني أضربه نہیں أضربه. دیکھیں، لازم ہے نا، لازم حرف اچھا. شرط کوئی أيهم بھی اب. يضربني أضربه جی أي إن يضربني زيد أضربه وإن يضربني أمر أضربه. ومتى وهو للزمان مثل متى تذهب أذهب أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم. وإن ہاں، تذهب اليوم اذهب اليوم. يوم وإن تذهب غدا أذهب غدا. وأينما وهو للمكان مثل أينما تمشي أمشي أي إن تمشي إلى المسجد أمشي إلى المسجد وإن تمشي إلى السوق أمشي إلى السوق. جی آگے عبارت دیکھیں آپ مدثر صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هو عيدا للمكان مثل أن تكن أكن أي إن تكن في البلدة أكن في البلدة وإن تكن في البادية أكن في البادية. ومهما وهو للزمان مثل مهما تذهب أذهب أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم.
وإن تذهب غدا أذهب غدا. وحيثما وهو للمكان مثل حيثما تقعد أقعد، أي إن تقعد في القرية أقعد في القرية، وإن تقعد في البلدة أقعد في البلدة. وإذ ما وهو يستعمل في غير ذوي العقول مثل إذ ما تفعل أفعل، أي إن أفعل الخياطة أفعل الخياطة، وإن تفعل الزراعة أفعل الزراعة. وإن كان الفعل الثاني مضارعا دون الأول فالوجهان في المضارع الجزم والرفع مثل إذ ما كتبت أكتب جی أو ماشاء اللہ أكتب. ٹھیک ہو. اچھا اس کا ترجمہ دیکھیں جی خالد صاحب. شاہ علی خان صاحب آپ دیکھیں شروع سے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح کرے صحیح سفر میں جی ڈرائیونگ کر رہا ہوں بس وہ آن کر کے جس سن رہا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، خالد صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع السابع ساتویں قسم اسماء وہ اسماء جو پہلے مضارع کو جزم دیتے ہیں اس حال میں. جی اس کا اگر آپ مضاف الیہ کے حساب سے ترجمہ کر لیں تو آسان ہو جائے گا. اس کے مشتمل ہونے کی حالت میں ان کے معنی پر. مشتمل ہونے کے معنی میں ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی حالت میں ایسے. ہاں جی جی بالکل بالکل. اچھا اچھا. ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی حالت میں ہاں یعنی وہ جب یہ سارے کے سارے ان کے معنی میں جب استعمال ہوتے ہیں تو تب یہ سارے کے سارے فعل مضارع کو جزم بھی دیتے ہیں. جیسے تدخل ان جزم الفعل. دیتا ہے تو یہ بھی دیتا ہے. اس حالت میں کہ وہ ان کے معنی پر مشتمل ہو. وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اور پہلا فعل جو ہے وہ دوسرے فعل کے لیے سبب بنتا ہے. جی اور پہلے کو نام دیا جاتا ہے شرط اور دوسرے کو جزا. جی بس اگر دونوں فعل مضارع ہوں یا پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا نہ ہو تو جی مضارع پر جزم واجب ہوتا ہے. جی اور یہ اس جیسی نو بحث ہم اسماء ہے. پچھلی نو بھی پڑھ چکے ہیں. اسی جیسی بحث تھی وہ بھی. ٹھیک ہے تو اگر دونوں فعل مضارع ہیں یعنی شرط بھی اور جزا بھی یا پھر پہلا یعنی شرط اس کا مضارع ہے تو پھر جزم مضارع کو جزم جزم بھی مضارع پر واجب ہوتا ہے. جی اور یہ نو اسماء ہیں من اور ما اور ای اور متا اور اینما. ایون ایون ایون. اچھا اچھا. من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور ازما. اور جو من ہے پس جو من ہے وہ صرف ذوی العقول کے علاوہ استعمال نہیں ہوتا. جیسے ہاں یہ آپ نے فرق پڑا ہوا ہے نا من کا اور جی ماں کا من فرق اور پڑا ہوا ما آپ نے کا. پہلے بھی کہ جی من جی جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ذوی ہوتا ہے العقول کے لیے دونوں کا ہوتا معنی شرط کا ہی ہے اور ہے. ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. جیسے من یکرمنی اکرم ہو. ہاں مثلا میں یکریم نہیں یکریم اب من ذوی العقول کے لیے آئے گا یہ تو انسان کو اکرام کرے گا ظاہر ہے ہم، تو ہم. ماں نہیں کہہ جیسے سکتے ہم کہ ماں یہ یکریم نہیں ہم. جیسے کہ زید نے اگر اکرام کیا تو میں اس کا اکرام کروں گا اور اگر عمر نے اکرام کیا تو پھر میں اس کا اکرام کروں گا. اور جو ماں ہے وہ ذوی العقول کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوتا غالباً.
یعنی زیادہ تر. ما تشتری اشتری یہ اس طرح کا ہے. جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ما تشتری ما اشتری. تشتری. جی 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 یہ اس کی مثال ہے کیا کہ ما جو ہے وہ جو ذوی العقول کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. غالباً کا اس کی یہ مطلب ہے، مطلب زیادہ تر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. آواز کٹ رہی ہے، ایک منٹ ذرا. دوبارہ فرمائیں، کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں غالباً لکھا ہوا نا، وہ لا یستعمل الا فی غیر ذوی ہاں العقول غالباً غالباً. غالباً جی غالباً مانا ہوتا ہے اکثر بیشتر. اکثر. جی غالباً کا زیادہ مانا تر. ہوتا ہے اکثر بیشتر، اکثر بیشتر. زیادہ تر. جیسے اس کی مثال ہے ما تشتری اشتری ان تشتری الفرس اشتری الفرس، یعنی یہ غیر ذوی العقول کے لیے. ان تشتری الثوب اشتری الثوب کپڑے کے لیے. اب اس کے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ مطلب جون سی چیز تو خریدے گا میں خریدوں گا. اب وہ غیر ضروری رکول ہے چیز جو سی بھی ہوگی. ہوں. جی. اور ایون ہے، اور یہ ذوی العقول کے علاوہ نہیں استعمال ہوتا، جی اور اس میں اضافت بھی لازم ہوتی ہے. ہاں اس کو فرق یہ ہے پچھلے میں. ایون جیسے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ایہم یضربنی اضربہ. ہے. جی جون سا بھی ان میں سے مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا. ان یضربنی زید اضربہ. ایہم ان یضربنی عمرو اضربہ. اور متا ہے وہ زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے متا تذهب اذهب، ان تذهب اليوم اذهب اليوم، وان تذهب غدا نذهب غدا. اور اینما ہے، اور وہ مکان کے لیے ہوتا ہے، جیسے اینما تمشی امشی. ہاں ان تمشی پچھلے کا الی مانا المسجد امشی الی المسجد. جہاں تو جائے گا، اس کا ہے جس وقت تو جائے گا. ٹھیک ٹھیک بالکل. جہاں جائے گا اور جب بھی جائے گا. جی متا جب کے لیے، اور اینما جہاں کے لیے. اور انا ہے، اور یہ بھی مکان کے لیے ہے، جیسے انا تکن اکن، جہاں بھی تو ہوگا وہاں میں ہوں گا. جی اگر تو شہر میں ہوگا تو میں شہر میں ہوں گا، اور دیہات میں ہوں گا تو میں گاؤں میں ہوں گا. اور مہما ہے، وہ بھی زمان کے لیے ہے، جیسے مہما تذهب اذهب کہ جب تو جائے گا. ان ہاں تذهب اليوم مہما آج. جی زمان ہاں کے لیے نا. زمان کے لیے. جہاں نہیں جب. ہاں ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے. جی جی. ان تذهب اليوم آج، اس دن مطلب ایک دن تو جائے گا تو پھر میں اس دن جاؤں گا، اور تو کل جائے گا تو پھر میں کل جاؤں گا. وہ حیثما ہے، جو وہ مکان کے لیے ہوتا ہے، جیسے حیثما تقعد اقعد کہ جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، وان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ. ان تقعد فی القریۃ. اچھا. وہ ازما، اور ازما ہے، اور وہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، جیسے ازما تفعل افعل. جی ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ. اگر تو یہ یعنی درزی کام کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگر تو زراعت کا کام کرے گا تو میں بھی کروں گا. جی یعنی یہ کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، غیر ذوی العقول. جی جی اور اگر فعل ثانی مضارع ہو، ثانی یعنی فعل ثانی مضارع ہو، یعنی جزا مضارع دون الاول، جی پہلے کے بجائے، تو یعنی پہلا ظاہر ہے مضارع نہیں ہوگا، ماضی وغیرہ ہوگا. ماضی ہوگا. فالوجہان فی المضارع الجزم والرفع. تو پھر مضارع میں مضارع کو جزم بھی دیا جا سکتا ہے اور رفع بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے ازما کتبتا اکتب بھی، اور ازما کتبتا اکتبو. جی دونوں ٹھیک ہوگا.
اچھا جی، ترکیب اس کی دیکھیں جی، کون ہے جی؟ معاویہ صاحب آپ دیکھیں، شروع کریں ترکیب۔ کہیں میں جوائن کیا ہے ابھی لیپ ٹاپ پہ، تو اسکرین ابھی شیئر نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے اچھا کی ہے۔ ٹھیک جی، ٹھیک ہے ثاقب بھائی آپ دیکھیں۔ النوع موصوف سابق اس کی صفت موصوف صفت ملکے مبتدا اسماء جو ہے موصوف تجزیم الفعل فعل المضارع جو ہے یہ موصوف صفت ملکے جو ہے یہ ہو جائے گا اس کا مفعول، اور حال جو ہے یہ حال ہوئے گا اس کا ذوالحال جو ہے وہ تجزیموں کے اندر نکالیں گے کچھ یا، جی اور یہ پھر اب اس کو کیسے کریں؟ اب یہ حال کو موصوف کر کے یہ سارا صفت کر دیں، آگے صفت کر دیں، یا پھر یہ جیسے آپ کہہ رہے نہیں، تھے مضاف مضاف علیہ کر دیں صرف حال کو؟ مضاف ہوگا نا، جی حال حال، مضاف ہوگا نا۔ جی ٹھیک ہے، حال مضاف کونو جو ہے کونو مضاف علیہ، اور پھر ماں باپ کے لیے مضاف تھا، پھر مضاف ناقص۔ فعل ناقص تھا، اس کا اسم مشتملہ تن پھر ہوئے گا یہ اس کی خبر، اور یہ الا جو ہے جار معنی جو ہے یہ مضاف، اور ان جو ہے یہ مضاف علیہ، تو یہ مضاف مضاف علیہ مل کے مجرور ہوا الا کے ہاں، لیے، اور پھر مراد جار لفظ مضاف۔ مراد لفظ جو اور یہ جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا فعل ناقص سے۔ فعل ناقص جو ہے اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ مضاف علیہ ہو گیا حال کا، اور جو ہے مضاف علیہ اور جو یہ حال اور ذوالحال جو اس کے اندر ضمیر ہے تجزیموں کی، یہ مل کے فاعل ہو گیا، اور پھر تجزیم و فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ صفت ہو گئی موصوف اسماء کی، اور پھر صفت اور موصوف اور صفت دونوں مل کے یہ خبر ہو گئے مبتدا و سابق کے، اور واؤ پھر عاطفہ ہو گیا تدخلو فعل اس کے اندر یا ضمیر اس کا فاعل، الا جار فعلین مجرور جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا تدخلو فعل کے، تو تدخلو فعل یا ضمیر اس کا فاعل اپنے متعلق کے ساتھ بالکل اللہ سے دیا ہو گیا، واؤ پھر عاطفہ ہو گیا یکونو، یکونو جو ہے فعل ناقص، فعل الاول جو ہے اس کا اسم ہو گیا صابن اس کی خبر ہو گیا، لام جارا فعل جو ہے مضاف ثانی اس کا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے مجرور ہو گیا، لام جارا کے لیے جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا فعل ناقص کے، اور فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر اور اپنے متعلق سے لگ کر پھر یہ جملہ ہو گیا۔ آپ نے ہینڈ ریس کیا؟ جی مدثر صاحب نے ہینڈ ریس کیا ہوگا، مطلب کچھ کہنا چاہ رہا یہ ایک تو یہ تھا جی کہ یہ حالہ کونی ہوگا نا، کونیہا کہ کونوہا کہہ رہے ہیں، ہوں۔ یہ حال کون ہاں جی جی کونی جی، ہا ہوگا جی، کونی ہا کونیہا۔ نون کے زیر آئے گی نا، نون کے کونیہا، حالہ کونیہا کہ جی کونوہا جی کہہ رہے بالکل، ہیں۔ جی جی اچھا بالکل نہیں، ایسی۔ کونی ہا ہی ہے جی، میں نے جب پہلے پڑھا تھا تو میں نے اس کو کونوہا پڑھا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا جو ہے یہ حال کو موصوف بنا کے اس کی صفت بناتا، لیکن ابھی سعید نے جیسے اچھا بتایا تو پھر اگر یہ مضاف الیہ ہوگا تو پھر یہ کونی ہا ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی میں نے مشتملہ تن پڑھا تھا، پھر یہ مشتملہ تن ہو جائے گا، اور ہا جو ہے یہ اس کا اسم ہو جی جائے گا، ٹھیک، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اسماء تجزم الفعل ایک یہ ہے، اگلی اس کی پوری اس کی صفت بن رہی ہے، اور وہ تدخل علی الفعلین یہ دوسری صفت نہیں بنتی، کیونکہ اسماء کی ہی بات ہو رہی ہے آگے۔ ہاں جی ہاں ایسے ہی صحیح ایسے ہی ہوگا۔ اصل میں جملہ استئنافیہ ہو نا تو وہ زیادہ بہتر ہے مفہوم کے اعتبار سے نا، بن سکتی ہے، بنانے کو ترکیب ہم لمبی کر سکتے ہیں، لیکن جملہ استئنافیہ ہو تو مفہوم کے اعتبار سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ اب معنی کو سمجھے کہ
हैं फेल मुजारे जजते हैं। अब यहाँ पर खत्म आपकी आवाज जरा करके कट गई, समझ नहीं आई, समझ तो नहीं आ रही। ऐसे अस्मा में कट रही जी है। फिर एक मिनट, फरमाएंगे जरा। एक मिनट, अभी आ रही, जी जी, अब बेहतर आ रही। अभी आ रही आवाज? जी आ रही जी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जुमला इस्तीनाफिया बनाए तो वो ज्यादा बेहतर है मफहूम को देखते हुए। अच्छा देखें, जी। अगर हम यूं कहें कि ऐसे अस्मा जो जज्म देते हैं, सातवीं नौ ऐसे अस्मा में है जो जज्म देते हैं फेल मुजारे को, एक ये होगी। और ठीक अगर है। हम यूं कहें कि सातवीं नौ ऐसे अस्मा में है कि जो दो फेलों पर दाखिल होते हैं, ठीक है, तो ये मफहूम के एतबार से जरा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि दो फेलों पर तो बहुत सारे अस्मा दाखिल हो जाते हैं। बात समझ आ रही? अच्छा ठीक है। हाँ, इसलिए जो अगर जुमला इस्तीनाफिया हो तो फिर मफहूम बनेगा कि सातवीं नौ ऐसे अस्मा में है जो दो, जो फेल मुजारे को जज्म देते हैं, एक इनका ये काम है, और दूसरा काम ये है कि ये फेल दो फेलों पर भी दाखिल होते हैं। ठीक ठीक है। बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, मातूफ इसका हो सकता है, लेकिन मफहूम के एतबार से बेहतर यह है कि अलग इसकी तरकीब हो। ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी वाव इस्तेनाफिया युसम्मा जो है ये फेल मुजारे मजहूल अलअव्वल जो है इसका नाइब फाइल शर्तन इसका मफूल बिही। और वाव आतिफा अफसानी जो है ये नाइब फाइल होगा ये भी हाँ, अव्वल का। बवास्तार फी अतफ के अलग वालू का मातूफ हो जाएगा ना, तो अलअव्वल ये होगा युसम्मा का फाइल हो जाएगा। जी युसम्मा का हो जाएगा। और फिर जो है जजाउन ये फिर ये भी मफूल भी हो जाएगा। तो जो है जो फेल मजहूल फेल है अपने दोनों नायब फाइल और अपने दोनों मफूलों के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया तवरिया बना। जी फा जो है इस्तेनाफिया इन शर्तिया काना फेल नाकिस फेलान फेलान में जो है इसका इसम मुजारिन इसकी खबर। तो ये फेल नाकिस अपने इसम और इस खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें तबरिया हुआ। औ जो है भैया मातूफ अलैह हुआ। औ जो है ये आतिफा काना फिर फेल नाकिस अलअव्वलु इसका इसम मुजारिन इसकी खबर। तो दूना जो है ये दूना सानी ये इसको फिर क्या करेंगे मुताबिक करेंगे इसको। जी इसको दूना को ज़र्फ बनाएंगे फिर जी, दूना को ज़रफ़ बना लें। दूना दूना को ज़र्फ बना देंगे और फिर ये सानी उसका मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। तो जी मुज़ाफ़ इलैह मिलके ये मुताबिक हो जाएंगे काना के। और काना अपने इसम फेर अपने इसम अपनी खबर और अपने मुताबिक के साथ मिलकर जुमला और कुछ मातूफ हो जाएगा और मातूफ अपने दोनों मातूफात के साथ मिलकर फिर ये जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। और फिर फा जो है ये इस्तेनाफिया जज़ाइया जज़ाइया जजाइया जजाइया इनकी जजम। इन शर्तिया है ना पीछे, इनका नल फेलान, ये सारा शर्त हो गया ना। जी 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 जी, ये फिर सारा शर्त हो गया। फा जो है वो जजाइया हो गया। जज्मो जो है वो मुब्तदा हो गया। और वाजिबुन अलजज़्म मुब्तदा हो गया। जो वाजिबुन उसकी खबर हो गया। फिर मुजारे जार मजरूर मिलके मुतालिक वाजिबुन पे हो गया। तो ये मुब्तदा और खबर मिलके ये जजा बन गई तो शर्त की। तो शर्त और जजा मिलके फिर जुमला पूरा हो गया। ये दूनस सानी जो है ये मुतालिक कैसे बन रहा तो है? ये ज़र्फ तो ज़रफ़ जार क्या है ये, हम मजरूर। ज़रफ़ क्या ज़र्फ है। आप आपने कहा ना मुतालिक बन गया, तो मुतालिक यानी उससे। ज़रफ़ को हम मुतालिक भी कह सकते हैं, है ना, ज़रफ़ जोन सा भी होता है ना, हाँ वो जार जी मुतालिक जी। मजरूर होता मिलके भी ज़रफ़ होता है। कोई भी ज़रफ़ अच्छा होगा तो हम उसको मुतालिक कह सकते हैं, हम उसको ज़रफ़ कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है जी। ठीक। है। जी वाव फिर इस्तेनाफिया या मुब्तदा इसका तो जो है मुमय्यज मुमय्यज मुज़ाफ अस्माउन इसका जो है फिर इसका
کا تمیز کر دیں اس کی، اور جی اس کی تمیز کر دیں پھر، مضاف الیہ تمیز. مضاف علیہ تمیز، اور پھر یہ آگے والی ساری ترکیب، یہ من و ما و بھائی، یہ سارے مل کے ان کی وہ والی احداہما ثانیہما والی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بدل ہو سکتے ہیں قصاتوں کا، یا پھر بدل ہو سکتے ہیں اسماء کا. تو یہ تین ہاں جی. ترکیبیں ہیں جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں، وہی تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں. جی واؤ پھر جو ہے استنافیہ ہوا مبتدا، لا جو ہے یستعمل جو ہے یہ مستعمل. اس کو یہ اس سے پہلے جو فمن ہے نا، فمن، جی جی جی، ہاں جی، یہاں سے ہاں اسٹارٹ یہ بھی کریں. یہ مبتدا بنے گا، یہ مبتدا فمن، مبتدا اور اول. ٹھیک ہے. مبتدا اول واؤ عاطفہ ہوا مبتدا ثانی لا یستعمل جو ہے فعل الا حرف استثناء، اور فی جو ہے یہ دار زمین اقول جو ہے یہ مضاف علیہ مل کے مجرور، یا مجرور مل کے یہ بن گیا مستثنیٰ منہ، اور پھر یہ حرف استثناء مستثنیٰ منہ یہ مل کے متعلق ہو گئے فعل مستعملوں کے، اور پھر یہ سارا ہم اس کو یوں کہیں گے مستثنیٰ مفرغ ہو کر. مستثنیٰ فرق ٹھیک ہو ہے. کر یہ متعلق ہو گئے، اور پھر یہ متعلق فعل لا یستعمل. یہ خبر ہو گیا مل کے فعل جو ہے جملہ خبریہ ہو کے خبر ہو گیا اپنے مبتدا سے، اور پھر مبتدا اول اور مبتدا دوم اور خبر مل کے مبتدا اول کے لیے خبر ہو گئی. جی آگے دیکھیں جی، کون دیکھیں گے جی آگے؟ مدثر صاحب آپ ہی دیکھ لیں. نحو من یکرمنی اکرمہ، نحو مضاف ہو گیا، اور ہم اس کو من کی بجائے ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو وہ ایک وجوبی قانون پڑھا تھا آپ نے، یرملون، یہ اس میں قاعدے سے یکرم. ہوگا میں یکرمنی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. میں یکرمنی اکرم ہوں، تو من اس میں یہ مبتدا بن جائے گا. نہیں، مبتدا نہیں، من شرطیہ کہلائے گا نا. من شرطیہ، لیکن یہ اس میں مبتدا کے طور پر نہیں اس کو کہہ سکتے. نہیں، وہ جو یکرمنی. پیچھے گزرا ہے نا، جو وہ مراد لفظ تھے اس کے من میں، یا لفظ جی مراد نہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. پیچھے ہم نے ترجمہ کیا تھا پس من، اور وہ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول میں. یہ اس کی مثال ہے، جیسے میں یکرم یکرم تو. جو اچھا، تو اس کو پھر یہ بس یہ شرطیہ، من شرطیہ کہیں گے اس کو. جی اچھا، تو یکرمنی میں اس میں یکرم میں فعل اور فاعل ہے، اور نی جو ہے وہ ہوا نون زمین کا. جی بقایا، اور یا جو ہے مفعول بھی، تو یہ جی فاعل اور فعل فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہ ہاں، شرط جملہ ہوگا. فعلیہ ہو کر شرط، جملہ شرط فعلیہ بن ہو کر شرط. شرط ہوگا. اور جی اکرم ہو یہ بھی جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے یہ جزا بن جائے گا. جی تو شرط اور جزا مل کے جملہ شرطیہ بن جائے گا، اور جملہ یہ فعلیہ اس شرطیہ کی ہو کر یہ مفسر. جی مفسر، کیونکہ آگے ای آ رہا ہے حرف تفسیر. ان یکرمنی، اس میں بھی یہ ان شرطیہ ہے. یکرم جی فعل ہے، نی یہ مفعول بھی ہے، اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے. تو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کے یہ جملہ فعلیہ شرط بنے گا، اور اکرم ہوں یہ اس کی جملہ فعلیہ یہ جزا بنے گا. اور شرط اور جزا مل کے یہ معطوف علیہ بنے گی، کیونکہ آگے پھر وہ آ رہا ہے وَإِنْ یکرمنی، جی بالکل. واو عاطفہ آ رہا ہے، واو عاطفہ آ رہا ہے. یکرمنی یہ جو ہے یکرمنی امرن یہ شرط بن رہا ہے، اور اکرم ہوں یہ جزا بن رہا ہے. تو شرط جی جزا مل کے یہ معطوف بن رہا ہے. تو جی معطوف علیہ اور معطوف مل کے یہ تفسیر بن رہی. تو مفسر اور تفسیر مل کے
یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نحو کا، جی اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گی محذوف مبتدا ہاں مثال ہو کی جی، یا مثال پھر ہو کی، نحوت کا مفعول مطلق ہو جائے گا. جی ہاں اس کا مثال ہو کی، اور مبتدا جی خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے. جی اور آگے ہے وما. اب وہ ما، اس کو بھی پھر وہ مبتدا اول بنا لیں اس کو، نہیں نہیں، یا ہاں اچھا جی یا یہ ٹھیک ہے. ہاں اس مثال اگلا میں جو ما اگلا، مبتدا بنے گا اول. ہاں یا اس کو وہ بنا لیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ثانیہ ہے تو پھر اس کی خبر بنا لیں اس کو کہ وہ ثانیہ اگر محذوف مبتدا مانے. جی وہ تو دوسرا ہم لفظ پیچھے بنائے ہیں نا، پہلا جب مقرر آ رہا ہے نا. ہاں اس کو اب ایک ایک کو الگ الگ لے رہے ہیں نا. جی تو پہلے جہاں اکٹھے ان کا تذکرہ ہوا وہاں ولوحا ثانیہ کی ہوگی. یہاں اب اچھا، تفصیلاً وہاں آ بھی رہے دو ہیں. طریقے، وہاں بھی دو طریقے تھے نا اس میں، کہ جی بالکل بالکل. ایک تو احدھا وثانیہا اچھا جی جی اچھا چلے خیر، اس کو پھر وہ بنائیں گے مبتدا اول بنائیں گے، اور واو جو ہے عاطفہ ہے، وہ ہوا مبتدا ثانی ہے. لا یستعمل یہ فعل ہے نائب فاعل کے ساتھ، الا حرف استثناء فی جار غیر مضاف جی ذبل اقول، پھر یہ بھی مضاف الیہ مل کے اس غیری کے لیے مضاف الیہ بنا، اور یہ مضاف الیہ مل کے مجرور بن کے جار کے لیے، اور یہ مل کے بن گئے مستثنی مفرق. اور یہ اس کے اس کے متعلق ہو جائیں گے یستعملو کے جی مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لا نفس. یستعمل کے متعلق. جی اور جو آگے آ رہا تھا غالباً، اس کو بھی پھر ظرف بنائیں گے، کیا بنائیں گے اس غالباً؟ جی ظرف کیا ہے؟ تو یہ بھی اس کے ساتھ پھر مل کے فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فی یا ظرف کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، اور یہ مل کے خبر بن جائے گا مبتدا کی. ٹھیک ہے. اور مبتدا دونوں مبتدا خبر مل جو کر ہے یہ اس خبر کے، بن جائے گی مبتدا اول کی. ہاں جی ٹھیک ہے، پہلا ثانی مبتدا اور یہ خبر مل کے خبر بن گئی پہلے اس کے مبتدا کے، اور مبتدا اور یہ خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گئی. جی پھر وہ ویسے ہی ہے، یہ بھی نحو مضاف ما تشتری اشتری، تو ما یہ وہی بن گیا ما شرطیہ، شرطیہ. اور تشتری یہ شرط ہے، اشتری جزا ہے، دونوں مل کے یہ جملہ شرطیہ بن گیا. تو یہ یہ اس کا کیا بنے گا، اس کا ما یعنی جملہ شرطیہ یہ مفسر بن جائے گا. جی بالکل. اور ای حرف تفسیر ہے، ان تشتری تشتری الفرس، شرط ہو گیا نا، اشتری اس کی جزا ہوگی، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر یہ مفسر ہو گیا. مفسر ہو گیا. ای حرف تفسیر، ان تشتری الفرس، یہ ان شرطیہ ہے، تشتری الفرس یہ جملہ سارا جو ہے یہ شرط ہے، اشتری الفرس یہ جزا ہے. شرط و جی جزا مل کے جملہ شرطیہ یہ معطوف علیہ بنا، واو عاطفہ ہے. ان تشتری صوبہ یہ ان شرطیہ، تشتری صوبہ یہ شرط ہے، اور اشتری صوبہ یہ جزا ہے. یہ مل کے جو ہے جملہ یہ معطوف بن جائے گا، جملہ شرطیہ بن کے معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ تفسیر بن جائے گا مفسر ٹھیک کی. ہے. مفسر اور تفسیر مل کے یہ مضاف الیہ نحو کا بن جائے گا. اور
مضاف و مضاف الیہ کے خبر آ، آ، مبتدا ٹھیک محذوف ہے متعلق کی بن جائے جی۔ اب یہ سارے کی ساری ترکیب اسی طرح گی ہی اسی آگے طرح جائے سے. گی۔ جی اور جی ٹھیک. اگلی بات یوں ذہن میں رکھ لیں کہ ہر ایک کے درمیان میں واو عاطفہ آ رہا ہے۔ جی ہم شروع سے لے کر آخر 9 تک ساروں کو ہم اس عطف کی لڑی میں بھی پرو سکتے ہیں۔ معطوف علیہ، معطوف علیہ، معطوف علیہ، معطوف 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 بنا کر معطوف علیہ اول اپنے سارے معطوفات سے مل کر پھر ایک ترکیب میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ مثلا ما تشتری ہے، یہ ماں کی مثال ہے، اسی طرح پیچھے من گزرا ہے، تو ہر ایک کو ہم اس طرح معطوف معطوف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں جی خالد بھائی۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استنافیہ ہے، ایون یہ مبتدا اول ہے، واو پھر عاطفہ ہے، ہوا مبتدا ثانی ہے، لا یستعمل یہ فعل مضارع ہے مجہول منفی، الا حرف استثناء ہے، فی ذوی العقول، ذوی العقول یہ جار مجرور ہے، اپنا مضاف الیہ ہے، فی جار ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں، اچھا جار ہاں مجرور مل کر مستثنا مقرر ہو کر جی۔ ہو کر متعلق ہے یستعمل کے. جی لا لا استعمال۔ جی، اور یہ بن گیا ہے جملہ یہ اس کو سارے کو معطوف علیہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ نہیں استعمال ہوتا مگر ذوی العقول میں، اور جی، اس کو اضافت لازم ہوتی ہے۔ اچھا تو اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں آگے، میں یہ سوچ رہا تھا وتلزم الاضافت کو نہیں، تلزم ہو اضافت. ہاں حال نہیں بن سکتا جی۔ اچھا اس واو حالیہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ ٹھیک ہے. حال کہہ سکتے ہیں ہم، واو حالیہ کہہ کہ ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو معطوف علیہ کر کے واو حرف عطف ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ تلزم تلزم جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تلزم الاضافت. تو اضافت لازم ہے نا، جی تو جی، الاضافت فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے۔ تلزم الاضافت، ٹھیک ہے جی. اضافت جو ہے وہ فائل ہے، فائل اور مفعول بھی اور فعل مضارع مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جی معطوف جی علیہ ہوا، جی جی، معطوف ہوا، معطوف ہوا۔ معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائے گی نا خبر ہو گئی ایو ہوا کی، جی، پھر ہوا مبتدا کی خبر کہہ مل لیں، کر. اس کے بعد پھر ایوب کی جی، جی یہ ہوا سر مبتدا مبتدا کی اول. خبر، اور پھر اس کے بعد ایون کی خبر، مبتدا اول۔ مبتدا اول کی پھر خبر، یہ پورا جملہ ہوگا نا، جملہ خبریہ، جملہ اس میں خبریہ جو جی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک بالکل۔ ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ پھر جملہ اس میں خبریہ ہوا، مثل مضاف ہے، ایو ایہم، ایو حرف شرط ہے، اور یہ ہمیشہ جی اضافت کے ساتھ آتا ہے، مضاف بھی ہے، ہم مضاف الیہ ہے، ایہم مضاف الیہ ہے اور شرط ہے. ہم اس کو یضرب، یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ ایون، ایون لازم الاضافت شرط، یا اچھا. ملزوم الاضافت شرط۔ ہم، اور ہم جو ہے وہ فائل نہیں فائل مضاف نہیں، الیہ. یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے اس کے ٹھیک بغیر ہے. اس کا استعمال ہی نہیں ہے نا۔ ہم،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس تو کے ہم ساتھ ایوم کو شرط ہاں کہہ اس لیتے کے ہیں. ساتھ ہی ہم اس کو بھی جی حرف شرط پورا بن جائے ٹھیک ہے، حرف شرط یضربنی، یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، جملہ فعلیہ شرط ہے. سر اس میں اس کے اندر فائل ہم، ویسے ایہم فائل نہیں ہے؟ نہیں ہوا ضمیر فاعل ہوگا یضرب کا. اچھا. ہوں کیونکہ اس کے نشانی دیکھیں نا، ہوں ایک تو اضرب ہو جو اس کے بعد آ رہا ہے نا وہ مفرد استعمال ہو رہا ہے مفعول اس کا، ٹھیک ہے. یضرب سیگا مفرد استعمال ہو رہا ہے. ہوں تو اگرچہ فائل انہی میں سے ہی ہے مانن، یعنی انہی ہوں میں سے ہی جو مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا، ہوں جی جی. لیکن سارے فائل تو نہیں ہے نا. ہوں ان میں سے ایو ہاں ہے. ہاں، پھر ہم ہوم کو فائل نہیں بنا سکتے نا. ٹھیک ہے. ہاں کوئی ایک ہوگا ہوں جو مارے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو ایہم ہم کہیں گے یہ حرف شرط ہے. یضربنی جو ہے وہ اس جب میں ہوا مانن سارے جب مانن سارے مارنے میں شریک نہیں ہے پھر ہم لفظ ان کو زحمت کی دیں گے. ٹھیک ٹھیک. یضربنی فعل فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور فعل یضرب ہے، اور نی جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے. تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے. اور جی اضرب ہو یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے. جی اور حرف شرط جزا ہے. یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، جی جملہ شرطیہ ہو کر مفسر، جملہ مفسر ہے. فعلیہ شرطیہ ہو کر مفسر. مفسر ہے. ای حرف تفسیر ہے. ان حرف شرط ہے. یضربنی، یضربنی فعل اور مفعول بھی ہے. زید اس کا فاعل ہے. جی فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ جملہ شرط ہے، جملہ فعلیہ ہو کر جی شرط ہے. اضرب ہو یہ فعل فاعل مفعول بھی جزا ہے. تو جی یہ شرط جزا اور حرف شرط مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ تفسیر ہے. ہوں، جملہ معطوف تفسیر ہے. علیہ پیراگراف یہ معطوف علیہ بھی ہے. پہلے سے. اچھا. ہاں واو حرف عطف ہے. ان اگلا یضرب، جملہ اسی طرح ہی ہے سارا. جی جی، ان یضربنی عمرو اضربہ، یہ بالکل اس طرح جملہ شرطیہ ہے. اور جی معطوف ہے. معطوف علیہ یہ پھر مل کر یہ مثلو کا جو ہے وہ یہ جملہ شرطیہ ہو کر پہلے یہ یہ پھر معطوف علیہ مل کے تفسیر ہو جائے گی نا. جی تفسیر کہہ رہا ہوں، معطوف علیہ مل کے پھر تفسیر. تفسیر. اچھا، تفسیر ہے اور ہی ہے نا مفسر. بیچ میں. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مفسر تفسیر مل کر کیا ہوگا جی سر؟ یہ جملہ بن کر یہ خبر مضاف ہوگی نا، الیہ ہو جائے گا مضاف نا الیہ پھر ہوگا. مضاف کا. اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی ہاں جی ترکیب وہی ہے، مثال ہوا کی جی کا خبر بن جائے گی. جی واؤ پھر استنافیہ ہے، اگلا شروع ہو رہا ہے. متا جی مبتدا ہے. واؤ پھر عاطفہ ہے. ہوا یہ مبتدا ثانی ہے. جی للزمانی یہ ہے جار مجرور، اور متعلق ہوگا یہ خبر ہو جائے گی اس میں. جی ہوا کی خبر ہو جائے گی. وہ کی خبر ہو جائے گی، وہ اس میں سے وہ محذوف کر کے. ایسے ہی جی سر، جی محذوف فعل نکال کے تو وہ اس کی خبر ہو جائے گی. تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اینڈ دین مثل ہوں مضاف، متا حرف شرط، تذهب یہ جملہ جو ہے وہ مضارع پورا، جملہ فعلیہ شرط. ٹھیک ہے. اذهب یہ جملہ یہ مضارع فعل مضارع جملہ فعلیہ
کر جزا، جی تو یہ حرف شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر، اے جو ہے وہ حرف تفسیر، ان حرف شرط، ان تذهب اليوم، تذهب جو ہے وہ جملہ فعل مضارع، تذهب اليوم ظرف ہے، مفعول فی کہہ لیں، ظرف کہہ لیں. مفعول فی، مفعول فی، یہ مفعول فی اور فاعل اور فعل یہ مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے، اور اذهب اليوم یہ بالکل وہی ترکیب ہے اس کی، اور وہ جزا ہے، اور یہ حرف شرط اور جزا کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہے، پھر واو حرف عطف، ان تذهب غدا، اذهب غدا، اس کا بھی بالکل وہی ترکیب ہے، غدن یعنی مفعول فی ہی ہے، تو یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ مل کر معطوف علیہ مل کر مفسر، اور تفسیر اور حرف تفسیر، مفسر اور تفسیر مل کر یہ مضاف الیہ ہو گئے مثل کے، جی اور مضاف الیہ ٹھیک مل ہو گیا. کر، آگے جتنے بھی یہ ساری آگے ترکیبیں آ رہی ہیں وہ جی سارے سر، اسی پیٹرن پر ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی. میرے خیال سے اب یہ تکرار ہی ہے، ان کو دوبارہ جی، بار یہ بار ہو ایک رہا دفعہ آپ گزار چکے ہیں اس کو. اب میرے خیال سے اس کی آگے ضرورت نہیں ہے ہے، جی بالکل بھی. نہیں، ساری ترکیبیں اسی طرح کی ہیں. کوئی جی جی. بات میرے خیال سے اس میں نئی نہیں ہے، ایسے ہی ہے بالکل. جی ٹھیک ہے. اچھا، کوئی بات اس میں پوچھنے کی ہے؟ ڈفرینٹ اسماء ہیں ان کا پھر استعمال، مطلب یہ تو سبھی کا معنی بھی ایک ہی ہے اور ان کے عمل بھی ایک ہی طرح سے کرتے ہیں، تو پھر بس یہ چوائس ہے کہ کیسے استعمال کرنا، کب کون سا کب استعمال ہوگا، یہ کوئی فرق نہیں ہے. نہیں ہے نا، کوئی زمان کے لیے ہے، کوئی مکان کے لیے نہیں، ہے. جیسے زمان کے لیے بھی دو تین ہے، مکان کے لیے بھی دو تین ہے. جیسے ہاں، یہ اس علم میں بھی ہے. فرق ہے نا، اس میں بھی کچھ فرق ہے. مثلا یہ لکھا ہوا ہے اینما تمشی امشی، ٹھیک ہے، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، مراد اس میں جگہ کی تعیین ہے، جگہ کی تعیین، متعین، کہ اگر مسجد میں ہے تو میں بھی مسجد میں، بازار میں تو میں بازار. اس کے آگے جو آ رہا ہے مکان کے لیے ہے، انا ہے، وہاں اس کی مثال میں غور کریں تو ہے ان تکن فل بلدہ اکن فل بلدہ. یہاں جگہ کی تعیین نہیں ہے، یہ ذرا سا کھلے ماحول میں ہے کہ اگر تو کسی شہر میں ہوگا تو میں بھی شہر میں رہ لوں گا، تو دیہات میں رہ لے گا تو میں دیہات میں رہ لوں گا. ٹھیک ہے. معنی میں ہلکی سی تبدیلی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت استاد جی شکریہ. یہ ایک جگہ وہ ایزن آتا ہے، اس کو اس کی کیسے ترکیب کریں گے؟ اچھا، وہ ایزن للمکانی، یہ کدھر ہے؟ اچھا ہاں، ایزن کی اور ترکیب علادہ انا سے ہوتی انا انا کا ہے. جہاں ایزن، تک ہاں، ایزن کو آزا، آزا فعل سے مفعول مطلق اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہو ٹھیک. للمکان، یہ علادہ ترکیب ہوگی. ایزن کی علادہ آزا سے یہ مفعول مطلق بن جاتا ہے. تو پورے فکرے میں یہ کہاں فٹ ہوگا؟ وہ ہوا جی، ایزن للمکانی، پورے فکرے میں مطلب مطلب اس کو پھر جملہ معترضہ کہیں گے بیچ میں یہ ایزن جو یہ آ گیا. جملہ معترضہ ترکیباً بنے گا، کیونکہ اس کی ٹھیک. ضرورت نہیں. اگر بیچ میں سے نکال دیں تو جملہ پھر بھی پورا ہے، وہو للمکان. جی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.
ٹھیک اللہ جزاک رب اللہ السلام علیکم